میں ماجد نظامی صاحب سر، اگر آپ سے پہلے یہ جو امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان ہے، جو تصویر انہوں نے لگائی ہے، جو انداز انہوں نے اپنایا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ناکہ بندی ہے اس کو اب انہوں نے کوئی ٹائم بار اس کے اوپر سیٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اب جاری رہے گی، سر اس کا تو بڑا کوئی برا امپیکٹ آئے گا اگر ہم ورلڈ اکانومیز کی بات کریں، اور ہمارے پرائم منسٹر نے تو سر پہلے ہی کہہ دیا کہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہم بہتری لا رہے تھے اب وہ بھی نہیں آئے گی۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کا اس جنگ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے اوپر ابھی بات میرا خیال ہے دوسرے حصے میں ہوگی۔ پہلا مسئلہ بنیادی طور پہ یہی ہے، اس وقت ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں اس میں تنازع کا لیول بہت بڑا ہے، اور اسی بنیاد کی وجہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک آدھ دن میں کوئی مسئلہ حل ہوگا یا کوئی بریک تھرو آئے گا۔ اس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے اقدامات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے، اور ابھی آنے والے دنوں میں جنگ بندی کا قائم رہنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ اس کے بعد ایک دو ایسی چیزیں کہ جس کے اندر آبنائے ہرمز کے اندر جو تجارتی معاملات ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر ایٹمی معاملات کی طرف معاملہ جائے گا۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان کو تو میں پہلے دن سے غیر متوازن شخصیت کے طور پہ سمجھتا ہوں، اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ جس رات انہوں نے اینڈ آف سویلائزیشن کا میسج دیا اسی رات انہوں نے جنگ بندی بھی کر لی۔ اس لیے ٹرمپ کے بیانات سے ہٹ کر جو امریکن پالیسی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے اندر ابھی تو کوئی لانگ ٹائم کی جو یا طویل المدت وار ہے، جنگ ہے، اس کی طرف جاتے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو کہیں نہ کہیں جو گلف کے ممالک ہیں وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، ترکی بھی کوشش کر رہا ہے، تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اینڈ رائٹلی سیڈ آلسو کہ جب وہ چیزوں کو بہت اوپر ٹیمپریچر کو لے کے جاتے ہیں بیانات کی حد تک، تو عمل جو ہے وہ اس سے بالکل برعکس کرتے ہیں، تو ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ شفقت ایوان صاحب، ہمارے ملک کی اگر ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ کی بات کریں اس پورے تنازع کے اندر، تو بڑی سٹیلر ڈپلومیسی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ڈسپلے کیا پاکستان نے۔ پھر اگر معیشت کی بات کریں تو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میکرو لیول کے اوپر ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، لے جا چکے تھے آلموسٹ، لیکن اب اس جنگ میں جو ہے وہ ہماری وہ جو ترقی کا سفر ہے اس کو جیسے پوری دنیا کو امپیکٹ کیا، ہمیں بھی امپیکٹ کر دیا، لیکن آپ لوگ سر مان نہیں رہے اس بات کو، آپ لوگوں نے وائٹ پیپر ایشو کر دیا جواب میں۔ میڈم افسوس یہ ہے کہ پچھلے 78-80 سال سے ہم نازک موڑ پہ کھڑے ہیں، نہ نازک موڑ کٹ رہا ہے اور نہ ہم کہیں ہل جل رہے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے یہ حکومت ہمارے وجود میں آ چکی ہے، 4 سال تو ہو گئے ہیں، اوپر ہو گیا بلکہ 1 منتھ، اور جب یہ آئے تھے تو یہ آئے اس نعرے کے ساتھ تھے کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے ہیں، بڑے بڑے بلائے گئے اپنے تاجر اور بڑے بڑے بزنس مین، اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ باہر سے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا اور بڑی بھاری انویسٹمنٹ ان پہ کی گئی تھی کہ وہ باہر سے آ رہے ہیں جی بزنس مین اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ وہ ایک علیحدہ بات تھی کہ وہ اتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ وہ عام بیچارے مزدور وہاں کے لوگ تھے اور ان کو وہاں پہ ٹکٹ بھی دیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ آ کے بیٹھیں، ہم نے ایک ڈرامہ کرنا ہے کہ جی انویسٹر آئے ہوئے ہیں باہر سے، یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی ان میں سے جانتا تھا جو ملیشیا وغیرہ سے آئے تھے کہ وہ کتنے بیچارے لیول کے بندے تھے، وہ وہاں پہ خود مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو اس حد تک تو انہوں نے کام کیے، اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہاں اس ملک سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، وہاں سے اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ افسوس یہ ہے مجھے کہ انویسٹمنٹ آنی کیا تھی، پاکستان میں موجود انویسٹر بھاگ گیا ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے وے آف گورنمنٹ کی وجہ سے، اور ان سے کچھ نہیں ہو سکا۔ ایک ہوتا ہے بری طرح فیل ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل کریش ہونا۔ یہ کریش ہو چکے ہیں پچھلے 4 سالوں میں، ان سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ زراعت کو دیکھیں، آپ صنعت کو دیکھیں، آپ ایک ایک شعبہ اٹھا لیں، زراعت کا وہ بیڑا غرق ہوا ہے پاکستان میں جس سے 70% لوگ اس ملک کے اٹیچ ہیں، کہ وہ پچھلے 78 سالوں میں کسان اتنا چیخا نہیں ہے جتنا آپ چیخ رہا ہے۔ کسان کی وہ بری حالت کبھی بھی نہیں ہوئی جو اس میں، یہ ایڈمیٹڈ بات ہے، اس پہ کوئی بھی شاید، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ساری چیز کو اٹھا کر ڈال دیا جنگ کے اوپر، لیکن یہ حالات ہمارے کنسسٹنٹلی ایسے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا، مجھے 1 منٹ دیں گے، مجھے 1 منٹ۔ آپ چلے جائیں صنعت میں، آپ فیصل آباد جائیں، آپ گجرانوالہ جائیں، آپ شیخوپورہ جائیں، آپ سیالکوٹ جائیں، کتنے یونٹ بند ہو گئے ان 4 سالوں میں۔
جو ہمارے ایکسپورٹ کے تھے. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان 4 سالوں میں جنگ تو لگی ہے 2 ماہ پہلے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹیکن یور پوائنٹ سر. مجھے اجازت دیں کہ میں سینٹر ناصر بٹ صاحب کو اسی نقطے پہ شامل کر لوں. ان 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے, اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. بالکل میں نے آپ کا نقطہ آ گیا سر. سینٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ ناکام نہیں ہوئے, آپ لوگ کریش کر گئے. کچھ فگرز میرے سامنے بھی ہیں سر. گزشتہ 4 سال سے پاکستان کی معاشی تاریخ کا بدترین جی ڈی پی ہے. 1974 کے بعد سے پاکستان کی تاریخی سرمایہ کاری بدترین سطح کے اوپر ہے. اپریل 2022 میں پاکستان کے کل قرضے سر 44,000 ارب روپے تھے, اب 81,000 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالرز ہیں, جس میں سے 12.5 ڈالر ہیں وہ ہمارے دوست ممالک کے ہیں سر, ہمارے نہیں ہیں. ہم ان کو بطور زر مبادلہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. برآمدات 30 ارب ڈالرز کے اوپر اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. ترسیلات زر نہ آئیں سر تو ہم اپنی بیرونی ادائیگیاں بھی نہیں کر سکتے. پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ حکومتی نااہلی اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیک کے اوپر ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ سارا کچھ جنگ کے کھاتے میں ڈال دیا سر ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے اپنے بھائی کی باتیں سنی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو یہ اب آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے, ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں. ہم جس دور میں یہ ہمیں چھوڑ کے گئے, IMF کے چنگل میں پھنسا کے گئے, ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہو سکی. ان کے دعوے تھے ہم آئیں گے تو 2 ارب ادھر آئے گا, فلاں ادھر آئے گا, ہم 3 مہینے میں سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. وہ ان کا اسد عمر تھا ارسطو, یہ میری ٹیم ہے, نکال لیں وہ, یہ میری ٹیم ہے, جب ہم آئیں گے تو ہم 3 مہینوں میں ہر چیز ٹھیک کر دیں گے. 3 سالوں میں جو کچھ انہوں نے ملک کا حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ملک ڈیفالٹ پہ چلا گیا, ڈیفالٹ کے قریب. دنیا کہنے لگی کہ ملک یہ گیا. ہم نے پھر ان کو جمہوری طریقے سے عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اس کو ہم نے ہٹایا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. وہ سیاسی جماعتیں جو ملک سے پیار کرتی تھیں انہوں نے اپنے بیانیے چھوڑ دیے. پاکستان پہلے بعد میں, اور یہ کیا کہتے تھے, پہلے وہ پھر اگر وہ نہیں تو اللہ معاف کرے پاکستان نہیں. اس کے بعد ان کی ہوتے ہوئے ان کی خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ کوئی ملک ہم سے بات نہیں کرتا. صحیح, بہت زیادہ بیک گراؤنڈ ہے نا. یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس لیے نہ بتائیں کیونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ٹینیور ڈالیں اور اب آپ کی حکومت کا ڈالیں. خود ہی مجھے بتا دیں کتنے سال ہو گئے آپ کو اقتدار میں, بھول جائیں وہ ڈیفالٹ پہ چھوڑ کر گئے تھے, وہ IMF کے ساتھ کیا کر کے گئے تھے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں 4 سال کا عرصہ تو ہو گیا سر آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو جھوٹے دعوے بیانیے بنا کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم بس آئے ہیں تو ہر دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. میرا سوال بڑا سادہ ہے, میں نے یہ فگرز ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں سوال صرف یہ کر رہی ہوں کہ پرائم منسٹر یہ کیوں کلیم کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ 2 مہینے کی اس جنگ کی وجہ سے ہوا. یہ بھی کہیں کہ ہم سے ہی نہیں سنبھالا گیا یہ سارا کچھ. نہیں, میں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب, اب آپ دیکھیں 2 مہینے پہلے, 1 مہینہ پہلے جب ایران اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور ایک دوسرے کو دیکھیں نا, دنیا اس میں کیا تھی. ایک بات مانے کہ پاکستان میڈیٹر بنا, امریکہ نے کہا, جو امریکہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ اس کی مس کال کا انتظار کرتے تھے, وہی امریکن صدر جس کو یہ اب تو میں بات اس لیے کرنا, یہ کہتے تھے ٹرمپ جدو آئے گا تو لگ پتا جائے گا, وہ آ گیا نا. اور اس نے کہا کہ آئی ٹرسٹ پاکستان پرائم منسٹر, آئی ٹرسٹ فیلڈ مارشل اسمبلی. وہ تو میں نے سر کہا ہے, میں ایک بات کروں, اس وقت ہم اس حالت میں تھے نہیں تھے, اب ہے دنیا میں دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ جنگ رکوائی اور آج تک جنگ رک گئی. یہ پاکستان میڈیٹر بنا نا, اب جنگ اگر ہم نہ رکواتے تو آج ہم ٹیبل پہ تم کو لے رہے نا, ایک ٹیبل پہ لے آئے. اب یہ باتیں دیکھیں نا, ایک تو امریکہ بھی اپنی وہ چھپانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. ایران جو ہے دیکھیں بہادر قوم ہے, ایران نے جو کچھ کیا, اب گھٹنوں پہ لے آئے اب یہ جنگ ہوگی لمبی. امریکہ کو یقین نہیں, وہ سمجھتے تھے وینزویلا کی طرح بس 1-2 دن کریں گے, 2-4 دن لڑائی کریں گے, ایران بیٹھ جائے گا. اب بات صرف یہ ہے, اب صرف ایک بات ہے کہ اب پاکستان نے جو یہ میڈیٹر بنایا اور اس کے بعد یہ گلف میں آپ کو کہتا ہوں کہ معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے, لیکن یہ جو جنگ ہے اس نے کہیں نہ کہیں نتیجے پہ پہنچنا. ٹیبل پہ بیٹھ کے لڑائی والا کوئی چکر نہیں, لیکن اس کا جو کریڈٹ آپ دنیا پاکستان کو دے رہی ہے سوائے یہ نہیں, یہ بھی دے رہے ہیں.